بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی کیسے توہین کی ہے، ان کے بارے میں کیسے مذاق اڑایا ہے۔ ایک طرف تو قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا رسول کہتا ہے کہ عیسائیوں کے بانی اچھے رسول ہیں۔ عیسائیوں کے بانی سے مراد وہی ہستی ہے جسے ہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور عیسائی یسوع مسیح کہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ، پھر دوسری طرف خوب ان کی توہین کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير۔ الحدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً وہ زمانہ قریب ہے جب تم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم عادل ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر یعنی سور کو قتل کریں گے اور جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ یہ تو حدیث ہو گئی جس کا ترجمہ یہ ہوا۔ اب دیکھیں مرزا قادیانی اس حدیث نبوی کا کثرت سے مذاق اور استہزاء کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اس کا بیٹا لکھتا ہے، دیکھیں کتنی دلیری سے لکھ رہا ہے بیٹا بھی، لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے کہ بقول ہمارے مخالفین کے، جب مسیح آئے گا اور لوگ اس کو ملنے کے لیے اس کے گھر پر جائیں گے، گھر والے کہیں گے کہ مسیح صاحب باہر جنگل میں سور مارنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ لوگ حیران ہو کر کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور باہر سوروں کا شکار کھیلتا پھرتا ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ ایسے شخص کی آمد سے تو سائنسیوں اور گنڈیلیوں کو خوشی ہوگی جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو کیسے خوشی ہو سکتی ہے۔ یہ الفاظ بیان کر کے آپ بہت ہنستے تھے، یہاں تک کہ اکثر اوقات آپ کی آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291 292۔ دیکھا آپ نے محترم سامعین، کتنی گندی زبان اور کتنا مذاق اور استہزاء کیا ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں۔ کیا اس طرح کے نالائق اس لائق بھی ہیں کہ ان لوگوں کے نام عزت کے ساتھ لیے جائیں، ان کو کتنی بھی گالیاں دی جائیں کم ہیں کہ پیغمبروں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، ایسے برگزیدہ ہستیوں کے سلسلے میں اتنے مذاق سے کام لے رہا ہے، اور نہ صرف مذاق بلکہ اس کے ماننے والوں نے تو اسے بڑے اچھے انداز میں بیان بھی کیا ہے کہ مذاق کا خلاصہ تو یہ ہوا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام سور مارنے کے لیے گئے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آنے کے بعد یہ کام اس طرح کا سوال اٹھا رہا ہے۔ اس میں کئی طرح کے کفریات اس نے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، صاف صاف واضح ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا استہزاء اور مذاق اڑایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو بات بیان کی ہے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ تو ماننا تو اسے تو چاہیے تھا کہ آپ علیہ السلام کی حدیث کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا اور اس کے اندر کے آئے ہوئے معانی اور مطالب کا خوب ان پر یقین کرتا، ان کو مانتا۔ توفیق نہیں ہے تو کیسے مانے گا؟ یہ تو ایمان والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اپنے نبی کے احادیث کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور ان کے اندر آئے ہوئے معانی کی خوب تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تو مومن نہیں تھا، یہ کیسے کر سکتا ہے کام؟ یہ تو گیا گزرا کافر تھا، بلکہ بدتر تھا۔ پھر قادیانی نے ایک مرتبہ ایسے نہ کیا، ایک مرتبہ نہیں کیا یہ کام، بلکہ اس کی عادت بنی ہوئی تھی، بار بار اسی طرح کے مضامین کہہ کر ہنستا تھا۔ پھر زبانی استہزاء پر بھی اکتفا نہ کرتا تھا بلکہ خوب ہنستا بھی تھا۔ کتنی چیزیں اس کی بدبختی کی یہاں جمع ہو گئی۔
ایک دفعہ کہنے لگا عوام کے خیال میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مسیح کا نزول جسمانی ہوگا اور اس روز عجب تماشا ہوگا، جیسا کہ غبارہ کاغذی جو آگ سے بھرا ہوا ہو بلندی سے نیچے کی طرف اترتا ہوا دکھائی دے، ایسا ہی ان کے خیال میں مسیح کا نزول ہوگا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 81۔ دیکھا آپ نے اس میں کتنی گستاخانہ تشبیہ دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا ایسا سمجھو جیسے کاغذ کا ایک غبارہ ہے، اس میں آگ بھری ہوئی ہے، اوپر سے نیچے اتر رہا ہو تو کتنا لوگوں کو تعجب ہوگا۔ تو کتنا معمولی حیثیت بتایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نالائق نے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ وہ امہ صدیقہ، جو سورہ مائدہ کی ایک آیت کا حصہ ہے، امہ صدیقہ کے بارے میں کہتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس آیت میں اصل مقصود حضرت مسیح کی والدہ ثابت کرنا ہے، جو منافی الوہیت ہے، نہ کہ مریم کی صدیقیت۔ قرآن کریم میں اس مقام پر دونوں چیزوں کا اس بات مقصود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں اس قرآن شریف کی اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ ثابت کرنا ہے، وہیں حضرت مریم کی صدیقیت بھی ثابت کرنا ہے، لیکن قادیانی نے اس عبارت میں حضرت مریم کی صدیقیت کی اہمیت گرانے کی کوشش کی ہے۔ ایک جگہ قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی جماعت کی ترقی آہستہ آہستہ مقدر ہے، جیسا کہ فرمایا کزرع اخرج شطہ، سورہ فتح کی آیت ہے، سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ تو اس میں جو کزرع اخرج شطہ والی آیت ہے، اسے اپنی جماعت کے بارے میں اس نے لے لیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری جماعت آہستہ آہستہ ترقی کرے گی۔ حالانکہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں، اپنے بارے میں یہ لے لیا ہے، اس لیے کہ مسیح موعود سے اس کے ہاں اپنی ذات مراد ہوتی ہے۔ مسیح موعود کہہ کے اپنی ذات مراد لیتا ہے، اور اسی طرح کا زرع اخرج شطہ کہہ کے اپنی ذات مراد لے رہا، بلکہ اپنی جماعت مراد لے رہا ہے۔ یہ تھی اس کی مذاق اور تعریفات کا ایک حصہ۔ انشاءاللہ باقی کل اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو مکاروں سے بھرپور حفاظت فرمائے، مرتے دم تک خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔